مسافر جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس جگہ کو وہ پرماننٹ نہیں سمجھتا بلکہ اپنے لیے عارضی سمجھتا ہے، ٹیمپرری سمجھتا ہے۔ اور ہماری کوشش پوری زندگی کی اس دنیا کے سلسلے میں ایسی ہے کہ ہم یہ اتنی تیاری کرتے ہیں جیسے یہیں پرماننٹ ہم رہنے کے لیے آئے ہوں۔ تھوڑا سا شعور بیدار کریں، عقل کا استعمال کریں اور اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کے سلسلے میں جد و جہد کریں جہاں پر ہمیں رہنا ہے اور جو بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ حضور کے بارے میں فرمایا پروردگار جل جلالہ نے، اور جنرلی پروردگار جل جلالہ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رجب سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑے دن، بڑے مہینے اور بڑی راتوں کے فضائل سن کر اس میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور اس میں جو فضیلتیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کے تیور کو دیکھتا ہوں اور انداز کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حرمت والے جن 4 مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ماہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ ایک ساتھ ہیں، ماہ رجب یہ مہینہ الگ ہے، لیکن یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان ماہ مبارک کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا احترام کرو، اس میں عبادت و ریاضت کرو، اور ان مہینوں میں اس زمانے میں بھی لوگ قتال وغیرہ سے اور جنگ وغیرہ سے بچتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اب اس مہینوں کے اندر اللہ نے کرنے کی بجائے نہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ جان پر ظلم سے مراد کیا جان کو ہاتھ سے کاٹنا؟ نہیں، جان پر ظلم سے مراد یہ ہے، بہت اچھی طرح سے طلباء علماء سب تشریف فرمائیں، ظلم کی ڈیفینیشن سمجھ لو کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ جب آپ یہ ڈیفینیشن سمجھ لیں گے تو آئندہ ظلم کے حوالے سے اچھی طرح سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز ظلم ہے اور کیا چیز ظلم نہیں۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کی بجائے اس کے دوسرے محل، دوسری جگہ پر، دوسرے کام میں اس چیز کا استعمال کرنا، یہ ہے ظلم۔ توجہ چاہوں گا، مثال کے طور پر ٹوپی کہاں کے لیے بنائی گئی؟ بولیے، سر کے لیے۔ اگر کوئی شخص ٹوپی کو پیر کے اندر رکھتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو بات اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ جائیں کہ جو چیز جہاں کے لیے وضع کی گئی، بنائی گئی، اس کے غیر میں اس کو رکھنا، غیر جگہ میں رکھنا، یہ ہے ظلم۔
تو اب قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ اللہ نے جس کام کے لیے بنائی اسی کو آنکھ سے دیکھو۔ اگر تم نے آنکھ کو جو چیز دیکھنے کے لیے دی اس کی بجائے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہو تو تم نے آنکھ پر ظلم کر دیا۔ تو اس ماہ مبارک میں اپنے پورے پارٹس آف باڈی کو اور اپنے خیالات کو، اپنے وجود کو ظلم سے بچاؤ، یعنی ہر اس چیز سے بچاؤ جس چیز سے اللہ عز و جل نے بچنے کا حکم دیا۔ ہاتھ کا استعمال صحیح طور پر کرو، زبان کا استعمال صحیح طور پر کرو، کان کا استعمال صحیح طور پر کرو، دماغ کا استعمال صحیح طور پر کرو۔ اگر تم نے اپوزٹ کیا تو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور ان حرمت والے مہینوں کے احترام کے اندر بندوں کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جان پر ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھکیل دیں، اللہ کے ارشاد کے خلاف ڈھکیل دیں تو خود ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آنکھ سے حرام چیز کو آپ نے دیکھی تو ہم نے آنکھ پر ظلم کیا، اس اعتبار سے کہ آنکھ سے ہم نے غلط چیز دیکھی۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو دیکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ کان سے ہم نے وہ چیز سنی جو اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی، تو فرمایا گیا کان کے اندر جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو اب جس کان پر ہم نے ظلم کیا، جس کان سے ہم نے غلط بات سنی، اللہ کی ناپسندیدہ بات سنی، اللہ کی حرام کردہ بات کو سنی، تو گویا ہم نے ہمارے کان پر ظلم کیا کہ اس کان کو ہم نے جہنم کے پگھلائے ہوئے سیسے کا حقدار بنا دیا۔ تو عام دنوں میں تو ظلم کرنے سے اپنے وجود کو بچانا ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر بچاؤ، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یوں تو ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن ماہ رجب کے اندر، ماہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے۔ یعنی رجب کے اندر لوگ عمرہ زیادہ کرتے تھے، اور ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد لوگوں کی حج کے لیے جاتی ہے اور حج سے واپس ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ گئے کہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، لیکن آج میں آپ کو خاص ماہ رجب کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر کچھ نیکیوں کو جمع کر سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، پس نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ، خوب برکت والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر چونکہ اب وہ آ رہا ہے اور باقی حرمت والے مہینے ابھی باقی ہیں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں، اور جتنی عبادت، روزے، تقوی و طہارت اختیار کر سکتے ہوں ضرور اس میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی ماہ مبارک میں ایک 27ویں شب آتی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب معراج نیک کام کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک عمل بتایا گیا کہ شب معراج میں اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی نے شب معراج میں 12 رکعتیں نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا رہا، اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا، اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اب سنیے گا اس کی فضیلت، تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے۔ یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں۔ تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں۔ علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا
بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ۔ بہرا سمجھتے ہیں نا آپ، جو کچھ سنتا ہی نہیں، تو اس کا نام اعلیٰ حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا۔ ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے۔ توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے۔ قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر۔ میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی، تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں۔ لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر بھلائی کو بڑھا دی جاتی ہے، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شعبان اور رمضان کے روزے آسان بھی کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے ہی سے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا۔ جنت کی نہر کی بات ہے یہ، اور جنت کی نہر کا کیا کہنا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور انہیں صاف ستھری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایک دم سیل پیک ہوگی، اور جیسے ہی وہ بندہ ماہ کی رجب کا روزہ رکھنے والا اور عبادت کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سیل پیک مہر والی
شربت اور شراب کی بوٹلز کے ذریعے اللہ عز و جل اس بندے کو شراب عطا فرمائے گا. یعنی پاکیزہ شراب، جو وہاں کی شراب ہے، یہاں والی شراب نہیں جیسے جو مارکیٹ میں بکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن محروم کون رہے گا؟ تو فرمایا گیا 3 لوگ محروم رہیں گے. نمبر 1، کسی نے اللہ کے واسطے سے مدد مانگی اور اس نے مدد نہ کی. یعنی کسی مسلمان سے مدد مانگی گئی، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور مدد مانگنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ واقعی وہ مدد کا مستحق ہے اور وہ مدد مانگ رہا ہے، اور مدد مانگنے والے کی اگر مدد نہیں کی جا رہی تو فرمایا گیا وہ کل بروز قیامت جنت کے پھل اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا. دوسرا وہ شخص کہ اس کے پاس اس کے بھائی نے حاجت لا کر کے پیش کی کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت پوری کر دو. اگر وہ بندہ اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود حاجت پوری نہیں کرتا تو فرمایا گیا وہ بھی جنت کے پھلوں سے محروم رہے گا اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو یہ قتل کرنے والا بھی جنت کے پھلوں سے اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ آپ ماہ رجب کا احترام کرتے ہوئے دعا کے اندر عبادت میں اپنے وقت کو گزار سکیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان میں سے پہلی شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کر جو شب آتی ہے یعنی شب جمعہ. سبحان اللہ، شب جمعہ اللہ دعا رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا. ہمارا حال یہ کہ ہم ان راتوں کی قدر نہیں کرتے. بڑی برکت والی رات ہے شب جمعہ کو. اگر کوئی مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا. شب جمعہ کثرت سے درود شریف اگر کوئی پڑھے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور شب جمعہ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اور دعا کا وقت درمیانی رات ہے کہ اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہاں ایک بات اور عرض کروں، وقت اتنا نہیں ورنہ میں پوری تفصیل سے ایک تمہید کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی. مختصر میں یہ عرض کروں کہ کیا دعا کریں. اللہ والے رات کے آخری پہر میں کیا دعا کرتے تھے اور ہماری دعا کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. کون لوگ؟ جو رات کو عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، تقوی و طہارت اختیار کرنے والے. لیکن جب کہیں پتا چلا کہ اللہ عز و جل رات میں دعاؤں کو آخری پہر میں قبول فرماتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ستاتی وہ یہی فکر تھی کہ بس اللہ ہم کو معاف فرما. اور ہم اس کے علاوہ سب مانگتے ہیں، معافی ہی نہیں مانگتے. وہ نیکی کر کے معافی مانگتے ہیں، ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے. تو رات کے آخری پہر کے اندر شب جمعہ کو جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاں بہت کچھ مانگتے ہو وہ بہت کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے.